اگر ناراض نہ ہو تو نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر. میں ظاہر ہے معاشرے کا حصہ ہوں، سوسائٹی میں رہتا ہوں، کچھ چیزوں کو میں قریب سے جانتا ہوں. پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے. تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے. دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے. تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے. محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی. اپنی تنہائی پر توجہ دیں. اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو. اکیلے جب ہو تو پھر نا وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو. دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب جو ہے نا یہ ناپاکی کی جڑ ہے. فرمایا جس نے شراب کو پیا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. جس طرح جاہلیت میں لوگ مرتے تھے. مجھے بتائیے ایک دفعہ پیے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو عادی ہو خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اپنے دائیں بائیں غور کرے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے دریا میں اگر شراب کا قطرہ گرے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر نیچے سے گھاس اگائے اور پھر میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے پر سواری بھی نہیں کروں گا. اتنی زیادہ یہ ناپاک ہے، پلید ہے کہ میں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا. اس سے احتیاط کی جائے. اور پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، عرش تک پہنچنا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر نہیں جاتی. 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو حضور فرماتے ہیں بھاگ جانے والا غلام. اس دور میں لوگ غلام خریدتے تھے، جو بھاگ گیا اس کی نماز کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی. اور ایک حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض تھا، تو اٹھ کے تہجد پڑھے یا عبادت کرے یا صلاۃ اللیل کرے، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امام کہ جو زبردستی امامت کرائے اور لوگ ان کی امامت کو پسند نہ کریں، ایسے شخص کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اپنے اعمال صالحہ کو سنبھالیں، کوشش کریں ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ہمارے اعمال مقبولیت سے باہر نکلے. یہ جو اللہ خیر کرے عاشق رسول نعت خواں ہمیں ملے ہوئے ہیں، جو عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور فجر سے پہلے واپس چلے جاتے ہیں.
کوئی پتہ نہیں کیا ماحول ہے، ساری زندگی ہو گئی حضور سے عشق کرتے پر داڑھی نصیب نہیں ہوئی، یعنی کس قسم کا عشق ہے؟ جو عشق تو ہے اور سنت نہیں رسول اللہ کی، یہ ساری زندگی بیت گئی اور نصیب نہیں ہوئی۔ اب تو خیر پیر بھی بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے، مولوی صاحب کی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو پیر کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا معیار ہے نا جی، مولوی صاحب کی مسجد سے چھٹی ہو جاتی ہے، پیر صاحب کو کون نکال سکتا ہے گدی نشینی؟ ضرورت ہے کسی کی؟ اب تو پیروں کے بچوں کو لوگ شہزادے کہنے لگے ہیں، تو میں نے کہا اس کے ابے کو بادشاہ کہا کرے پھر، کیونکہ شہزادے تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ عجیب معیار بن گیا نا، اس کو بدلے۔ فقیری اور چیز کا نام، فقیری تو رسول اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بہروپی آ گیا، آ کے کہنے لگا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو میں آپ سے انعام لوں گا۔ اورنگزیب کہنے لگے کہ میں کوئی ایسے ویسے ہی حکمران ہوں؟ ہمارے پاکستان کے حکمران تو کہتے ہیں مجھے تو سویرے پتہ چلا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہندی سویرے آنکھ کھلی ہے تو پتہ چلا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ کہتا ہے جی مجھے سویرے پتہ چلا ہے، تو اتنا نابینا تھا تو تجھے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوش کرنا بھائی، اب تو حکمران ہے، تو خیال کر، معیار کو سمجھ۔ اورنگزیب سے بہروپیہ کہنے لگا روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو زور لگا لے جتنا ہے، ایسا کوئی بہروپیہ ہے ہی نہیں جو مجھے دھوکہ دے سکے۔ ملا جیون کے شاگرد تھے نا اورنگزیب عالمگیر، صاحب تفسیرات احمدیہ کے، تو بادشاہ نے نا ایک دن کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تھے، تو وہ بھی آ گیا بڑی ساری ٹوپی پہن کے، جس طرح جناح کیپ نہیں ہوتی آج کل، تو بڑی ساری ٹوپی پہن کے نا تو وہ بھی پہنچ گیا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے اور ویس کو ٹچ کر بڑا اچھا تیار ہو کے آیا۔ بادشاہ سب ٹیچروں کے انٹرویو کر رہے تھے، جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، چل دوڑ جا۔ اس نے کہا بھی تو واقعی بڑا سیاح ہے۔ کچھ دنوں کے بعد نا بادشاہ نے کہا کہ میں نے سپاہی بھرتی کرنے، تو یہ بھی آ گیا، آپ کو 2-3 مہینے کے بعد مونچھیں ذرا بڑی کر لی اور بال تھوڑے بڑھا لیے، سمجھنے کو اینک وینک لگا لی، روح بدل کے آیا۔ بادشاہ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، کہا میاں جا کوئی اور چکر چلا کے آ۔ بادشاہ جب سفر پہ جایا کرتے تو فقیر آیا کرتے تھے مانگنے والے، 2-4 مہینے کے بعد بادشاہ نکلا سیر کے لیے جانا تھا تو فقیر آ گئے، اس نے بھی نا منہ پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، ہاتھوں میں کاسا لے لیا۔ بادشاہ نے باقیوں کو 5-5 دیے، اس کی باری آئی تو 10 دیے، کہا میاں یہ تیرا کرایہ آنے جانے کا، میں نے تجھے پہچان لی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لکھا ہے اس کو، 2 سال بیت گئے بہروپیے کو روپ بدلتے، لیکن جب بھی وہ روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان لیتا۔ ایک دن بادشاہ جہاد کے لیے جا رہا تھا ہندوؤں کے ساتھ، ایک ریاست سے ٹکرانا تھا، ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ فوج کا، گرمی بڑی سخت تھی، بادشاہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک روڈ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت پہاڑی ہے، اوپر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ ادھر کیا ہے؟ ایک آدمی سے پوچھا یہاں کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہاں نا اوپر ایک درویش بابا بیٹھے ہیں، لوگ اس سے دم کراتے ہیں، دعا کراتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہیں، نیک آدمی ہے۔ تو پرانے سارے لوگ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، چلو میں بھی دعا کرا رہا ہوں۔ اب بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھا، اوپر گیا تو لائن لگی ہوئی تھی، کہا میں اورنگزیب، اس نے کہا جی ہمارا بابا امیر غریب کا فرق نہیں کرتا، ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ۔ اورنگزیب لائن میں لگ گیا، 50 آدمی تھے، تھک گیا، دھوپ بڑی سخت تھی، نمبر آیا، اتحیات کی حالت میں بابا جی کے پاس بیٹھا، ہاتھ چومے، کہا حضور میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا جی نے دعا کی، اچھا جبہ پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھی ہے، دعا کی، نصیحتیں فرمائی، اور پھر فرمایا آخر پہ کہ اگر تو جیت گیا تو تکبر نہ کرنا، ہار گیا تو مایوس نہ ہونا، یہ نصیحت کی۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں نے چند سکے نہ بطور نذرانہ کے بابا جی کے مصلے کے نیچے رکھے، اور جب میں الٹے قدم اترنے لگا تو بابا جی رومال جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں پہچانا تو نے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، کہنے لگے آج نہیں پہچانا،
आज तो नहीं ना पहचाना, रख मेरा इनाम बनता है, रख इधर। बादशाह कहने लगा अल्लाह तेरा भला करे, तूने तो थका दिया, कहां चढ़ा हूं कहां रुका हूं, पसीना पैरों तक आ गया है, पर चलो बात बन गई, तूने भाई कमाल कर दी, औरंगजेब को धोखा दिया। बहरहाल बता क्या चाहिए। बादशाह ना सबसे कीमती हीरे अपने ताज में लगाया करते थे, सबसे कीमती हीरे। कहने लगा वो जो तेरे सर पे ताज है ना, उसके जो हीरे हैं वो चाहिए, 2 साल हो गए मेहनत करते, कीमती। बादशाह ने उसी वक्त ताज उतारा, उसके पैरों में रखा, तो कहने लगा ये तो तूने मांगा है ना मुंह से, मैं जो हाथ से वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी दूंगा। ये जुमले कह के बादशाह जब गार से उतरने लगा तो बहरूपिये ने आवाज दी, कहने लगा बादशाह जरा सुनना। बादशाह ने पलट के देखा, क्या हुआ? कहने लगा अपना ताज ले जा, मुझे जरूरत नहीं रही। उसने कहा बड़ा पागल है तू, 2 साल से जद्दोजहद कर रहा है, कहता जरूरत नहीं। उसने कहा ले जा, नहीं जरूरत। कहा क्या हुआ? था बहरूपिया पर खोल के रोया, इतना रोया कि चीखे मारने लगा। कहने लगा बादशाह मुझे तो समझ ही आ जाई है, मुझे तो पता ही आज चला है। कहा क्या हुआ? कहने लगा मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना था, झूठ मूठ हुजूर के तरीके पर चला था, झूठ मूठ का लिबास पहना है। तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं, अगर मैं सचमुच मोहम्मद अरबी का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह कितनी शान अता फरमाए, अगर सचमुच गुलामी करूंगा तो अल्लाह कितना। भाई यहां तो जिन्होंने झूठ मूठ नाम लिए उनकी मौजें लग गई, तो जो सचमुच करेंगे बताइए अल्लाह कितनी शान अता फरमाए। अपना म्यार ना बदले कभी भी म्यार, हमारा म्यार बड़ा अजीब हो गया है, बड़ा अजीब म्यार है, यानी अजीब रंग है ना हमारा, कि खुशी का मौका हुआ तो शैतान को दावत देनी, बेटे की शादी हुई तो जराना शैतान से, ढोल ढमक्का शोर शराबा, और जब कोई मर गया फिर अल्लाह रसूल से दोस्ती, फिर खत्म शरीफ, रब रसूल से दुखों का रिश्ता। जब तुझे शौक आए और तेरे ऊपर नेमत हो तो फिर तू गैरों को दावत दे, या तो कर ना कर जुर्रत, फिर कोल वाले दिन भी बैंड बाजा बजा तेरा पता चले, फिर एक तरह का म्यार कर, दुनिया रखना, मैंने दुनिया रखनी है जी, मेरे लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो किसी को अच्छा कहते ही नहीं, फिर क्या तू सारी दुनियादारी करके ठीक हो गया है? सहाबा ने कोई म्यार नहीं बनाया, उन्हें पता था कि मुस्तफा से वफा करेंगे तो बचेंगे। इंसान का किसी चीज का आगाज करना यह भी एक मुश्किल काम होता है, लेकिन उसकी असल जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब उसने उस काम को अच्छे तरीके से उसके अंजाम तक पहुंचाना हो। नेक आमाल करना बहुत बड़ी सादत है, और ई सादत बजोरे बाजू नेस्त ता न बख्शंदा खुदाए बख्शंद। नेक अमाल की सादतें बाजू की कुव्वत से नहीं मिलती, तभी मिलती हैं जब अल्लाह तौफीक अता करता है। नेक आमाल कर लेना भी बड़ा कमाल है, बड़ी हिम्मत है, अल्लाह की बड़ी तौफीक है, लेकिन फिर उन नेक आमाल को बर्बादी से बचा लेना ये उससे भी बड़ा कमाल है। नेक अमल करना बड़ा एजाज है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि वो नेक अमल रब की बारगाह में कबूल हो, वो उसे कबूल भी करे। अगर तो वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है, और अगर वो कबूल ना करे माज़अल्लाह तो फिर बड़ी मेहनतें बड़ी कोशिशें बाज़-औक़ात रायगां जाती हैं। कबूलियत शर्त है। वो कहा करते थे हजरत सादी के जिसे पिया चाहे सोई सुहागन, जिसे वो कह देना कि कबूल है, दरअसल उसी का कबूल है। मेरे भाई, आज जो मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूं ना, अक्सर तकरीर होती है तरबियत के लिए, उन लोगों के लिए जिनको तवज्जो दिलानी होती है कि नेक अमाल करें। आज मैंने तकरीर करनी है नेक लोगों के साथ। आज कुछ खिताब ना
उन लोगों के साथ है जो नेकियां करते हैं, बल्कि अगर नाराज ना हो तो नेक होने का दावा करते हैं। उनसे नेकी बड़ा एजाज है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग नेकी करके ना, मेहनत करके, कोशिश करके उसे जाया कर लेते हैं। कुछ बातें आपकी खिदमत में किताब व सुन्नत से अर्ज करनी है कि नेकियां